برف باری جاری تھی، ہر شے دودھ کی طرح سفید ہو کر رہ گئی تھی، بادل زمین کی طرف جھک گئے تھے، برف آلود پودے زمین کی طرف سرنگو تھے، وقت کے انداز خرام میں ایک ٹھہراؤ محسوس ہو رہا تھا، فضاؤں کی آنکھیں دھلے آئینے اور آوازیں فضاؤں کے اندر منجمد محسوس ہو رہی تھی۔ دریائے آمو کے کنارے کنارے سے ہوتا ہوا نور الدین جب شہر سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگ روک لی، کیونکہ فضاؤں کے اندر ہولناک نسوانی چیخ سنائی دی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ویسی ہی چیخ سنی اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آواز کی طرف دوڑا دیا تھا۔ وہ نسوانی چیخ سامنے کی طرف سے سنائی دی تھی، لہٰذا اپنے دستے کے ساتھ نور الدین بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑی دور جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نور الدین نے کوہستانی سلسلے کے اندر جب شہرا کا ایک موڑ کاٹا تو اپنے سامنے شہرا پر اس نے دیکھا کہ کچھ سوار ایک بگی کو گھیرے ہوئے تھے۔ چند جوان بگی کے گھوڑوں کو علیحدہ کر رہے تھے اور کچھ دوسرے بگی کے اندر سے ایک مرد اور ایک نوخیز لڑکی کو کھینچ اور گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ نور الدین نے یہ بھی دیکھا کہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے خود کے نقاب گرا کر اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، اور جب ان لوگوں نے شہرا پر نور الدین اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے ہاتھ رک گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھال لی تھیں، شاید وہ نور الدین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ نور الدین نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ بگی سے ذرا ہٹ کر بھی کھڑے تھے اور انہوں نے بھی اپنی تلواریں سنبھال لی تھی۔ نور الدین اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بگی کو گھیرنے والوں نے جب اس نوخیز لڑکی اور اس کے ساتھی مرد کو چھوڑ کر اپنی تلواریں اور ڈالیں سنبھال لیں تو ان دونوں کو موقع مل گیا، بس وہ دونوں بھاگ کر پھر اپنی بگی میں سوار ہو گئے تھے۔ نور الدین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بگی لتوانیا کے جرنیل یوگرین اور اس کی بیٹی نائسیا ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر نور الدین نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا دیا تھا، پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ نور الدین جب اپنے دستے کے ساتھ قریب گیا تو وہ مسلح جوان جنہوں نے اس بگی کو گھیر رکھا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر نور الدین اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ زہر کے پیمانوں اور ظلم و جبر کی پیاس بن کر نور الدین اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور پھر ان کی تعداد بھی نور الدین کے ساتھیوں سے زیادہ تھی۔ نور الدین نے جو یہ منظر دیکھا تو ایک بار اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے وار پر چڑھ کر پکارنے والے کسی بے باک اور بے خوف انسان کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اپنے ساتھیوں کو اس نے حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ ان حملہ آوروں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ اپنے پہلے ہی حملے میں نور الدین اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیں، لیکن انہیں تعجب و حیرت میں ڈالتے ہوئے نور الدین نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہترین دفاع کیا تھا، اور جب اپنے دفاع سے نکل کر نور الدین جارحیت پر اترا تو ان حملہ آوروں کو یوں لگا جیسے نور الدین اندھے کنویں کی اسیری، سلگتے نظروں کی آنچ، سونے سنساروں کا طوفان، بنجر زمین کی جلی کھوک کے دریا اور ریگزاروں کی عداوت کا روپ دھار کر ان پر حملہ آور ہو گیا ہو۔ نور الدین نے حملوں میں نجاست کے خواب، زندگی کی بشارت اور خون کی سرخی جیسی تازگی اور نشاط انگیزی تھی۔ نور الدین ان حملہ آوروں پر یوں حاوی اور محیط ہو گیا تھا جیسے صدیوں کا کوئی تنہا روشن ستارہ شہر حسد اور کسی قریہ گناہ خیز میں گھس کر ہر شے کو اپنی روشنی تلے دبا کر رکھ گیا ہو۔ یوں نور الدین بڑی تیزی کے ساتھ انہیں کاٹتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے لگا تھا۔ بگی کے اندر بیٹھے یوگرین اور اس کی بیٹی نائسیا یہ ٹکراؤ اور تصادم بڑے شوق اور انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر نائسیا نے یوگرین کو مخاطب کرتے ہوئے کسی قدر حوصلہ مند آواز میں کہا، اے میرے باپ، آپ نے ان نووارد حملہ آوروں کی طرف دیکھا، اور اے میرے باپ، ان نووارد اور ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہونے والوں کے سردار اور سرخیل کی طرف بھی دیکھا۔ قسم مریم کی، میں نے اپنی زندگی میں ایسا ہولناک اور ماہر تیغ زن جوان نہیں دیکھا۔ آہا، ہم پر حملہ آور ہونے والے ان رہزنوں پر یہ کیسی غیر فانی شاہکار محرومی کی پیاس، انگاروں کی بھٹی، روح کی آگ اور سچ کے شعلے کی طرح حملہ آور ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو میرے باپ، اس نے آنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والوں میں سے اکثر کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب چند ایک اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اب بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔
تھوڑی دیر تک نور الدین نے ان حملہ آوروں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیر کر کے رکھ دیا تھا۔ صرف ایک ان میں سے بھاگ نکلا تھا۔ نور الدین نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود بھاگنے والے کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دور جا کر نور الدین نے اس بھاگنے والے کو جا لیا اور پھر اس نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگاتے ہوئے اسے نیچے گرا دیا۔ اسے اپنے نیچے دبوچ کر 2 آہنی گوں سے اسے دے مارے، پھر اس کے سر سے اس نے خود اتار دیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے نور الدین نے اپنی ہولناکی اور غصیلی آواز میں پوچھا، سچ بتاؤ کون لوگ ہو تم اور کیوں تم لوگوں نے اس بگھی کے مسافروں پر حملہ کیا؟ سن رکھو، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے ذبح ہونے والے بکرے کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن نور الدین نے جب اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا تو پھر وہ ہکلاتے ہوئے فوراً بول پڑا، اے امیر نور الدین، ہم لوگ شہزادہ خلیل کے آدمی ہیں۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ یوگرین اور نیسیا اس شہرا سے سمرقند کی طرف آ رہے ہیں، اور یوگرین کا جو ایک محافظ سمرقند میں امیر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس سے خلیل کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ نیسیا نہ صرف لتوانیا بلکہ پولینڈ کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ شہزادہ خلیل ہر صورت میں اس نیسیا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیں اس لیے اس طرف روانہ کیا تھا کہ ہم اس بگھی کے محافظوں کو قتل کر کے یوگرین اور اس کی بیٹی نیسیا کو اس عمارت میں پہنچا دے جو شمالی شکارگاہوں میں بنی ہوئی ہے۔ وہ نیسیا کو وہاں رکھ کر اسے اپنے ساتھ شادی کر لینے پر رضامند کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بگھی کے محافظوں کو تو قتل کر دیا، لیکن افسوس اوپر سے آپ آ گئے اور ہم یوگرین اور نیسیا کو یہاں سے لے جا نہ سکے۔ کاش آپ کے آنے سے قبل ہم اپنے کام کی تکمیل کر چکے ہوتے۔ نور الدین نے بڑی ہمدردی اور نرمی میں کہا، اے میرے عزیز، اگر میں تمہیں معاف کر کے چھوڑ دیتا ہوں تو تم شہزادہ خلیل کو اس کی خبر کر کے سمرقند کے اندر ایک نئے اور برے موضوع کو جنم دو گے، اور اس کا اثر غیر ملکی یوگرین اور نیسیا پر انتہائی قبیح ہوگا۔ لہٰذا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کہ تمہارے قتل کیے جانے میں ہی مسلم قوم کی بہتری اور عزت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے اپنی تلوار بلند کر کے لہرائی اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ نور الدین پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے بگھی کی طرف ایڑ لگا دی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا اس کے ساتھی ابھی بگھی کے قریب نہ گئے تھے اور دور ہی کھڑے تھے۔ تاہم اب یوگرین اور اس کی حسین بیٹی نیسیا بگھی سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ یوگرین اور نیسیا کے قریب جا کر نور الدین اپنے گھوڑے سے اترا، ان دونوں کے سامنے آیا۔ صرف ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ اس نے نیسیا پر ڈالی تھی، اور اسی مختصر سی نگاہ کے بعد ہی اس نے اپنی نگاہیں پھیر کر اس انداز سے زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا جیسے اس پر ادھوری نگاہ ڈال کر ہی اس نے بہت بڑا جرم کیا ہو۔ تاہم نیسیا بڑے غور و انہماک سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس سمے وہ وہاں برف باری کے اندر سایوں کے سفر، ساحلوں کی چاندنی، رنگوں کے ساگر، رات کی سرگوشی، اجنبی خوشبو، عکس سحر اور ہجر و وصال کے پرانے قصوں اور قدیم اساطیر جیسی حسین اور پرکشش ہو رہی تھی۔ اس کی گہری جھیل اور چمکتی آنکھوں میں دھنک آشنا رنگوں اور حسین خوابوں کا ایک امتزاج تھا۔ اس کے ادکلے نرم و شفاف اور سرخ چمکیلے ہونٹ شگفتی و دلکشی اور جذب و کشش کا ایک طوفان کھڑا کیے ہوئے تھے۔ نور الدین کو یوں اپنے سامنے نظریں جھکائے کھڑے نیسیا عجیب اعتقاد اور سرخوشی میں غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ نور الدین کے لباس اور خود پر پڑی برف نے نیسیا کے دل میں ہمدردی اور دردمندی کے جذبوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یوگرین بولا اور نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، آپ کے ساتھی دور ہی کھڑے ہیں اور ہمارے نزدیک تک نہیں آئے، ورنہ میں ان سے تفصیل سے آپ کے متعلق پوچھتا۔ اے اجنبی جوان، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کن سرزمینوں سے تیرا تعلق ہے، پر قسم مجھے مریم کے خداوند کی، میں نے آج تک تم جیسا شجاع، حوصلہ مند اور ماہر تیغ زن نہیں دیکھا، اور پھر میری بیٹی کے سامنے تیری جھکی ہوئی نگاہیں تیرے اعلیٰ اخلاق، تیری عمدہ سیرت اور تیرے کردار کی پاکیزگی و طہارت کی نشاندہی کرتی ہے۔ میں نے جو تمہارے متعلق اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان جوانوں کے سرکردہ اور سرخیل ہو۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں، اور کیا میں یہ بھی جان سکوں گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کیوں آپ نے ہماری مدد کر کے
ہم پر اس قدر احسان کیا ہے؟ نور الدین نے اپنی نگاہیں پہری کی طرح جھکائی رکھیں اور بولا، اے محترم یوگرین، میرا نام نور الدین ہے۔ امیر تیمور نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بحفاظت سمرقند پہنچاؤں۔ میرے متعلق آپ کے لیے اس قدر ہی کافی ہے کہ میں ایک غلام ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان شرپسند حملہ آوروں کے ہاتھوں آپ کے محافظ مارے گئے۔ کاش میں پہلے یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ آپ کو زحمت و اذیت ہوئی، اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ اپنی بگھی پر سوار ہوں تاکہ ہم سمرقند کی طرف روانہ ہو سکیں۔ نور الدین کے کہنے پر یوگرین اور نیسیا فوراً بگھی میں سوار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے جو بگھی کے گھوڑے کھول دیے تھے وہ نور الدین فوراً خود ہی بگھی میں جوت دیے تھے، اور جب وہ پیچھے ہٹا تو یوگرین نے بگھی کے گھوڑوں کی باگیں سنبھالتے ہوئے پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی جنگی مماثرت، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت و اخلاق سے ایسا متاثر ہوا ہوں کہ آپ کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکا۔ بہرحال آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے ہم دونوں باپ بیٹی کی جان بچائی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ بگھی میں ہم دونوں باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سفر کریں؟ آخر اب آپ ہمارے موسن ہیں۔ میرے لیے امر باعث تکلیف ہوگا کہ میں اور میری بیٹی بگھی کے اندر ہوں اور آپ اس برف باری میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کریں۔ اب چونکہ نیسیا بگھی کے پچھلے حصے میں تھی اور یوگرین اکیلا بگھی کے گھوڑوں کو ہانکنے والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا نور الدین نے گھوڑوں کو بگھی میں جوت کر اپنے گھوڑے کی طرف جاتے ہوئے رک کر یوگرین کی طرف دیکھا اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس نے کہا، اے محترم یوگرین، اس ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں ایسے حالات کا خوگر اور ایسی برف باری کا عادی ہوں۔ آپ دونوں کی جان بچا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ میرے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور وہ سب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پاس آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کر لیا تھا۔ کچھ اس طرح کہ سب سے آگے نور الدین اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی تھے، اور آخر میں یوگرین اپنی بگھی کے گھوڑوں کو ہانک رہا تھا۔ جس وقت یہ سفر جاری ہوا تو بگھی میں بیٹھی حسین نیسیا نے اپنے باپ یوگرین کو مخاطب کرتے ہوئے تعجب اور جستجو ملی آواز میں پوچھا، اے میرے باپ، آپ نے نور الدین نام کے اس جوان کے رویے پر غور کیا؟ یہ اپنے آپ کو غلام بتاتا ہے، لیکن اپنے اخلاق و کردار، سیرت و خصلت اور سلیقے و تہذیب نفس میں یہ ہمارے ہاں کے معززین و شرفاء سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے میرے باپ، آپ نے دیکھا جتنی دیر تک وہ میرے سامنے کھڑا رہا اس کی گردن جھکی رہی، نظریں زمین پر گڑی رہیں، اور میری طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اے میرے باپ، میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش اس غلام نور الدین جیسا ہر کوئی خوش خلق اور بلند سیرت ہو۔ اگر یہ نور الدین واقعی غلام ہے تو اس کی عزت نفس پر ہزاروں معززین قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یوگرین نے کہا، اے میری بیٹی، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ نور الدین غلام ہے۔ اس نے ایسا میرے خیال میں اپنی عاجزی اور انکساری کی بنا پر کیا ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ امیر تیمور کے باوقار اور عمدہ ترین جرنیلوں میں سے ہوگا۔ نیسیا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی، نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ باہر برف باری اسی طرح جاری تھی اور بگھی سمرقند کی طرف جانے والی شہرہ پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ امیر تیمور کا پوتا شہزادہ خلیل سمرقند میں شاہی محل کے سامنے والے وسیع باغ میں حرم سرائے اور شاہی مہمان خانے کے درمیانی حصے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک دم وہ چونک پڑا، کیونکہ حسین کنیز شاری ملک جسے سیف الدین اپنے ساتھ ایران سے لایا تھا اور جسے حرم سرائی کے کنیزوں میں داخل کر دیا گیا تھا، وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خلیل کے چہرے پر بے پایاں خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ شاری ملک قریب آئی اور اپنے حسین جسم کا ایک پرکشش انداز بتاتے ہوئے اس نے غمزوں سے بھری ہوئی آواز میں پوچھا، ابھی ابھی ایک کنیز میری طرف گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، کیا یہ درست ہے؟ شہزادہ خلیل نے گہری مسکراہٹ میں کہا، ہاں، تمہیں بلانے کے لیے میں نے ہی اس کنیز کو تمہاری طرف بھیجا تھا۔ اپنی کمر کو ایک زاہد شکن بل دیتے ہوئے شاری ملک نے پوچھا، تو پھر بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ خلیل چند قدم آگے بڑھ کر شاری ملک سے اور قریب ہوا، پھر بولا، اے شاری ملک، میں اپنا مدعا کہنے کے لیے کسی تمہید سے کام نہ لوں گا۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کا خواہاں ہوں۔ شہزادہ خلیل کی اس خواہش پر شاری ملک چونکی اور پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنے حواس میں کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اے شہزادہ خلیل، گو آپ کی اس پیشکش سے انکار کرنا کفران نعمت ہے، لیکن کون ہماری اس شادی کو پسند کرے گا اور کون ہم دونوں کی شادی کا اہتمام کرے گا؟ خلیل نے چھاتی نکالتے ہوئے کہا، اے شاری ملک، اگر تو میری بیوی بننا پسند کرے تو اس شادی کا اہتمام میں ابھی اور اسی وقت کر سکتا ہوں۔ شاری ملک نے مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ دیا، میں آپ کی شادی کرنے کے لیے ابھی اور اسی وقت تیار ہوں۔ شہزادہ خلیل نے خوشی میں آگے بڑھ کر شاری ملک کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے شاری ملک تو سنو، شہر کے جنوبی حصے میں مکنون نام کی سرائے ہے، اس کا مالک جس کا نام سودون ہے وہ میرے جانثاروں میں سے ہے۔ میں ابھی اس سرائے کی طرف جاتا ہوں، تم تھوڑا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے پیچھے اسی سرائے کی طرف آؤ، وہاں میرے سب دوستوں کی موجودگی میں میری تمہاری شادی ہو جائے گی اور کسی کو کان و کان خبر تک نہ ہوگی۔ اے شاری ملک، اس سرائے کے اندر انتہائی آرام دہ اور محفوظ تہہ خانے بنے ہوئے ہیں، اور ان تہہ خانوں کے اندر ہم میاں بیوی کے حیثیت سے بہترین وقت گزار سکتے ہیں، اور خطرے کے وقت ان تہہ خانوں کے اندر تم پناہ بھی لے سکتی ہو۔ سودون تمہاری ہر طرح کی مدد اور ہر قسم کے تعاون پر آمادہ ہوگا۔ شاری ملک نے اپنی بھرپور خوشیوں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس پر خلیل نے شاری ملک کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر وہ سمرقند کے جنوبی حصے میں مکفون نام کی سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں آگے پیچھے اس سرائے میں داخل ہوئے اور پھر وہاں شہزادہ خلیل کے دوستوں کی موجودگی میں ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔